بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے، اللہ آپ کو یوں ہی خیر و عافیت سے رکھے۔ آج آپ کے سامنے جو آنا ہوا ہے وہ دو اہم خبروں کے بارے میں آپ کو بتانا مقصود ہے۔ ایک خبر کا تعلق تو ہندوستان سے ہے اور ایک خبر کا تعلق سعودی عرب سے ہے، جس کی انفارمیشن آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ سعودی جا رہے ہیں ورک کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے، اپنی جاب کے اعتبار سے، ان لوگوں کو یہ خبر معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو آئیے ہم اپنے مذاکرے کی شروعات کرتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کورونا اور کووڈ کی وجہ سے پورے دنیا کے اندر بحران مچا ہوا ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی اور لاکھوں لوگوں نے اپنی جابس، اپنے کام وغیرہ تمام چیزیں گنوا دی۔ اسی کا اثر انڈیا پر بھی پڑا، سعودیہ پر بھی پڑا۔ جو لوگ سعودی میں کام کرتے تھے وہ انڈیا آ گئے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنی جگہ پر پھنس گئے۔ اب ہوا یوں کہ ان کے جانے کے تمام مسائل اور تمام وسائل، جو راستے تھے وہ تمام کے تمام بند ہو گئے۔ ایک راستہ پھر بعد میں کئی دنوں کے بعد اوپن ہوا، جب لاک ڈاؤن کھولا وایا دبئی ہو کے وہ جا رہے تھے۔ امید تھی کہ سعودی عرب اپنی فلائٹیں اوپن کرے گا، امید تھی کہ انڈیا ایئر ببل کے تھرو سعودیہ سے ایگریمنٹ کرے گا اور انڈیا اور سعودی اور دوسری کنٹری میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کنٹری میں پھر سے فلائٹیں اپنے عمومی رفتار اور عمومی اعتبار سے پھر سے شروع ہو جائیں گی، یعنی اس کی آمد و رفت پھر سے شروع ہو جائیں گی۔ بٹ ایسا ہوا نہیں۔ وقت گزرتا گیا، نوٹیفیکیشن پہ نوٹیفیکیشن آتی گئی، سرکولر پہ سرکولر آتے گئے، لیکن ایک اہم سرکولر جو ابھی آیا ہے ہندوستان کی طرف سے، کہ ہندوستان نے یہ چیز جاری کر دی ہے کہ 28 فروری تک کوئی انٹرنیشنل فلائٹ اب ہندوستان میں نہیں آئیں گی۔ تمام فلائٹیں جو پہلے جس طریقے سے سسپینڈ تھے اسی طریقے سے اب بھی سسپینڈ ہی رہیں گے۔ 28 فروری تک ان کا کوئی چانس نہیں ہے کہ پھر سے فلائٹیں اوپن ہوگی۔ اسی طریقے سے سعودی عرب نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ 31 مارچ کے بعد سے تمام فلائٹیں پھر سے ری اوپن ہو جائیں گی، تمام فلائٹیں پھر سے سعودی عرب آ جا سکیں گے۔ بٹ کل کے روز ایک نیوز آئی جس میں انہوں نے کہا کہ 17 مئی یعنی 17 مئی تک پھر سے ایز یوزول جس طریقے کی ساخت تھی، یعنی پہلے سے جس طریقے سے فلائٹیں سسپینڈ تھی اسی طریقے سے سسپینشن باقی رہے گا۔ انٹرنیشنل فلائٹیں ابھی اوپن ہوں گی نہیں۔ اس کی وجہ جو وہاں کے وزارت خارجہ یعنی وزارت صحت ہے اور ہیلتھ منسٹر جو تھے ڈاکٹر ابو ربیہ، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جو مقدار میں ان کو کورونا کی ویکسین آنی چاہیے تھی وہ مقدار میں ان کو کورونا کی ویکسین نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے اس میعاد کو، ان اوقات کو بڑھا دیا گیا، یعنی مارچ سے لے کر انہوں نے پورا رمضان یعنی عید کے بعد تک کھلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ بات اب سمجھے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ساتھیوں کہ حکومتوں کے فیصلے کبھی بھی بدل سکتے ہیں۔ اب وہ فیصلے اپنی ذات کے لیے تو نہیں بلکہ اپنی عوام اور اپنی رعایا کو دیکھتے ہوئے، جو کچھ حالت حاضرہ میں جو چیز پیش آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے حکومت اپنے فیصلے لیتی ہے۔ ہم کو حکومت کے کسی فیصلے پر اعتراض بھی نہیں، بٹ ایک بات یاد رکھیے کہ جن لوگوں کی روزی روٹی بیرون ملک چلتی ہے، یعنی سعودیہ چلتی ہے، دوسری کسی ملکوں میں چلتی ہے، اگر وہ اس گمان کے اندر ہے، اس زوم کے اندر ہے اور ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ آنے والے ٹائم میں 1 مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد فلائٹیں اوپن ہوں گی، تو یہ ابھی فی الحال بہت مشکل ہے۔ آپ کے کام پر جس بھی راستے سے آپ کو جانا ہے آپ پہنچے اور اپنی روزی روٹی کی ابتدا کریں۔ جو وقت آپ یہاں پر گزاریں گے اتنے وقت میں وہاں پر آپ 2 پیسے جنریٹ کر سکیں گے اور 2 پیسے کی انکم آپ کو مل جائیں گی۔ بس میں یہی کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ ناظرین، 1 منٹ رکیے، کہیں آپ واپس تو نہیں جا رہے؟ یقین مانیے ویڈیو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے، تو آپ سے صرف اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔